لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت عنوان پر بندہ حقیر کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ایک حصہ سماعت فرما چکے ہیں۔ گزشتہ جمعے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر، خصوصی طور پر شق القمر کو سماعت فرما رہے تھے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہ معجزہ عطا فرمایا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں کو چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ یہ معجزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرتا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، رب ذوالجلال نے ان کی صداقت کے لیے، ان کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے معجزے عطا کیے، جس میں اللہ رب العالمین سے براہ راست کلام کرنا تھا۔ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ جبل طور کا تعلق زمین سے ہے، زمین پر ہے، جہاں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اپنی ضرورت کی چیز کو پانے کے لیے، یعنی آپ کو آگ کی ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے اپنا جلوہ آگ کی صورت میں ظاہر کر کے
انہیں اپنے قریب بلانا چاہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کی غرض سے آگے بڑھے۔ جب وہاں پہنچے تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، تم پاک وادی میں ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے کلام کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ رب نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تو جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، ڈنڈا۔ چونکہ سوال کرنے کے بعد لازم ہوتا ہے جواب دینا۔ ایک طرف سے سوال کیا جائے اور دوسری طرف سے جواب دیا جائے تو یہ مکالمہ ہوتا ہے، فریقین کے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ مثلا ہم اگر کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اسے سلام کہتے ہیں، السلام علیکم، وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ جی عبد الرحیم۔ کہاں سے آئے ہو؟ جی کراچی سے۔ جیسے سوال کریں گے وہ جواب دے گا، یہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے کلام کیا اور سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو جواب دیا، ہے یا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ جواب بات مکمل ہو گئی، کیا ہے؟ عصا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ اور ہی بول پڑے، ہے یا عصایا اتوقع علیہا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اے اللہ میں اس سے بہت سارا کام لے لیتا ہوں۔ رب نے تو سارے سوال نہیں کیے تھے، رب نے تو کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جواب عصا ہے، بات مکمل ہو گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے طویل گفتگو کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جب پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا، دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں ہر بال یہ رب ذوالجلال کا کلام سماعت کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہر عضو رب ذوالجلال کا کلام سماعت کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ کے کلمات سن کر اتنے محظوظ ہوئے، اتنے مسرور ہوئے، اتنے رب ذوالجلال کے اشتیاق میں مست ہوئے کہ بولنے کا بڑا مزہ آ گیا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طویل گفتگو کی۔ یہ گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گویا ایک طرح سے وجد ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رب ذوالجلال سے شرف ہم کلامی کے خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن کیے کہاں؟ کوہ طور پر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو ڈنڈا تیرے ہاتھ میں ہے، جس پر تو ٹیک لگاتا ہے، جس سے تو پتے جھاڑتا ہے، جس سے تو بہت سارا کام لے لیتا ہے اپنی مرضی سے، آج ایک کام اس سے لے لے میری مرضی سے، ایک کام میری مرضی سے لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم اب یہ تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس کو زمین پہ ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو زمین پہ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جب وہ لاٹھی تھی تو لکڑی کی، جب زمین پہ ڈال دیا تو وہ لکڑی سانپ بن گیا، اور سانپ بھی چھوٹا نہیں اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ چلنے لگا، سر اٹھا کے پھن پھیلا کے دکھانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتقاضۂ بشریت کے پیچھے ہٹے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پیارے کلیم ڈرو نہیں، اسے پکڑو، یہ اپنی پہلی صورت پہ آ جائے گا، اس پہ ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، اسی سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانا میرا کام ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جیسے ہی ہاتھ رکھا وہ لاٹھی بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھر کھڑا ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے اب تجھے ایک سرکش انسان کے پاس بھیج رہا ہوں، اسے تبلیغ کر دے، اسے میری وحدانیت کا درس دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا رب ذوالجلال مجھے میرا بھائی میرا وزیر بنا کے دے دے، میرا مددگار بن جائے، ہم فرعون کے پاس جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے۔ انشاءاللہ اس موقع پر میں اس تفصیلی گفتگو کروں گا اس ڈنڈے نے وہ کیا کمال دکھایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا میرے پیارے کلیم اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے بغل کے نیچے ڈال دے، یوں ڈال کے دبا دے، پھر نکال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے کر کے دبا دیا، جیسے ہی باہر نکالا تو اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے، جسے ید بیضاء کہتے ہیں، چمکنے والا ہاتھ۔ رب ذوالجلال نے یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یہی ڈنڈے کے ذریعے جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی ہم میدان تیہ میں پیاس کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں پانی دے دے۔ پانی کون دے؟ کہ کس کو رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین سے لینا ہے تو اللہ کے پیاروں کے پاس آؤ۔ پیاسی قوم ہے، سوال کر رہے ہیں ہمیں پانی کی ضرورت ہے، رب سے نہیں کہہ رہے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اونچی آواز میں کہہ دو، کس سے مانگ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر رب ذوالجلال کی طرف سے کچھ ملے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملے گا، رب ذوالجلال سے اگر کچھ ملے گا تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ملے گا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہم اس کی امتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی الہ العالمین قوم پیاسی ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نا، اس ڈنڈے کو اس چٹان پہ مار دے، پتھر پہ مار دے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پہ یہ ڈنڈا مارا، اس پتھر سے 12 چشمے نمودار ہوئے۔ کتنے؟ قرآن کہہ رہا ہے 12 چشمے، ایک نہیں، 2 نہیں، 12 چشمے اس پتھر سے نمودار ہوئے۔ اب علامہ آلوسی دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا تھا، ایک چشمہ بھی کافی تھا، ایک چشمہ آ جائے یہ پوری قوم جو ہے سیراب ہو۔ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے 12 چشمے کیوں پیدا فرمائے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 12 قبیلے تھے۔ کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے۔ رب ذوالجلال نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ اسی ایک چٹان سے پیدا کر کے دکھا دیا۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ ہم بلوچستان کے لوگ ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، پہاڑوں سے ہم واقف ہیں، جاتے رہتے ہیں، ہمیں پتھروں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، پتھروں سے، پہاڑوں کے چوٹ سے پانی کے چشمے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتھر سے پانی نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، چٹان سے پانی برآمد ہو جائے تو یہ پتھروں سے ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ لیکن کسی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، انگلیوں کے چشمے سے پانی کسی نے بہتا ہوا نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 افراد ہیں، جنگل و بیابان کا علاقہ ہے، قوم کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، افراد سب کے سب پیاسے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا رب ذوالجلال کے پیارے محبوب سے پیاس سے نڈال ہوئے ہیں، پانی کا انتظام ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ تھوڑا سا، ایک نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس پیالے میں کچھ پانی ہے،
تھوڑا سا پانی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تھوڑے سے پانی کے پیالے میں انگلیاں ڈال دی، پیالے سے چشمے کی طرف پانی پیدا ہونے لگا، بہنے لگا۔ 1500 افراد نے سیر ہو کر پانی پیا، 1500 افراد نے اپنی مشکیزیں بھرے، 1500 افراد نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ 1500 افراد نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، مشکیزیں بھرے۔ یہاں سوال پیدا ہوا کہ آب زمزم افضل ہے یا آب کوثر افضل ہے، یا وہ پانی جو مصطفیٰ کریم کے انگلیوں سے برآمد ہوا وہ افضل ہے؟ تو مفسرین محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ تمام پانیوں سے افضل پانی وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے برآمد ہوا۔ تو دوستان عزیز، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا فرمایا معراج کا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ کسی کے پاس حسن کا معجزہ ہے یوسف علیہ السلام، کسی کے پاس دم کا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، کسی کے پاس ید بیضا کا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ فرماتے ہیں ایک ایک معجزے جن کا چرچا ہو رہا ہے، مصطفیٰ کریم وہ ایک ایک معجزہ رکھ کر شان والے تھے، اور آپ کے پاس معجزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تمام معجزہ بیک وقت آپ رکھتے ہیں، آپ کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں، آپ کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں، اور آپ کے دیگر معجزات کا مقابلہ نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں یہ مجلس برخاست ہوا، ہر ایک اپنے اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ دو صحابی جو مدینہ شریف کے نہیں تھے بلکہ کچھ باہر کے تھے، دیہات کے تھے، وہ بھی اپنے گھروں کی طرف جانے کا ارادہ کرنے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، راستے میں اندھیرا ہے، راستے میں اندھیرا ہے، اور جانور درندے وغیرہ ان کے خطرے بھی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھجور کی ایک چھڑی دے دی۔ جیسے ہی انہوں نے چھڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا، مشکات المصابیح کے اندر حدیث موجود ہے، وہ اس طرح چمکنے لگا جیسے ٹیوب لائٹ چمکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس کو لے کے آپ اپنا سفر جاری رکھو۔ اسی چھڑی کو لے کر وہ آگے گئے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الخصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں، جب وہ آدھا سفر طے کرنے کے بعد پھر دونوں کے راستے الگ ہونے لگے، ایک کا راستہ اس طرف، دوسرے کا راستہ اس طرف۔ اب یہ روشن چھڑی کون لے؟ اس طرف والا لے جائے گا تو اس کے لیے اندھیرا ہے، یہ لے جائے گا تو اس کے لیے اندھیرا ہے، اب کیا کریں؟ ان دونوں نے کہا کہ یہ چھڑی جو ہمیں عطا کی ہے مصطفیٰ کریم نے، یہ معجزہ ہے مصطفیٰ کریم کا، جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا وہ ڈنڈا اس کے ساتھ ملا لے۔ جب اس چھڑی کو اسی چھڑی کے ساتھ ملا لیا، وہ بھی اسی طرح چمکنے لگا، وہ بھی چمکتا ہوا چھڑی لے کر اپنا راستہ لیا، یہ بھی چمکتا ہوا چھڑی لے کر اپنا راستہ لے لیا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ رب کائنات کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اگر گفتگو کرے تو عمر بیت جائے گی۔ معجزات پر گفتگو کریں، فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، پوتا فوت ہو جائے، نسل در نسل فوت ہو جائے، مصطفیٰ کریم کے شان تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ وہ شان اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا معراج کا۔ اس کا فرمایا سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جو لے گیا۔ کون پاک ہے؟ لے جانے والا۔ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ دوسرا ترجمہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے سفر کو اللہ رب العالمین نے سبحانہ سے شروع کیا۔ پاک ہے وہ جو لے گیا، کیونکہ
मुफस्सिरीन फरमाते कि ये बहुत ही बड़ा मौजज़ा था, ताज्जुब अंगेज़ ये वाक़या था जिस पर लफ्ज़ सुबहान का इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। दूसरा, सुबहान का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाकी को बयान करके उन तमाम मुअतरिज़ीन के एतराज़ को जवाब दिया कि रात के थोड़े से हिस्से में ये कैसे मुमकिन है। तो फरमाया कि ये वैसे मुमकिन है जिसकी ज़ात जो है हर शय हर चीज़ पर हर वक्त कादिर है। अब दावा मुस्तफ़ा ने नहीं किया जाने का कि मैं गया हूँ, दावा अल्लाह फरमा रहा है कि पाक है वो जो ले गया। जाने वाला दावा नहीं कह रहा कि मैं गया हूँ, कोई एतराज़ कर ले। अब दावा रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अल्लज़ी नाम नहीं लिया, इसमें मौसूल को बयान किया। अल्लज़ी हर ज़ात पर बोला जाता है, अल्लज़ी हर ज़ात पर बोला जाता है, लेकिन यहाँ अल्लज़ी एक मखसूस ज़ात की तरफ बयान हो रहा है जो अब थोड़े वक्त में अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों तक, फिर आसमानों से सिदरतुल मुंतहा तक, फिर सिदरतुल मुंतहा से लामकां तक, फिर लामकां के अजायब व गरायब दिखाकर फिर ज़मीन पर पहुंचा दे। और मुस्तफ़ा करीम अपने हुजरा मुबारका में आ जाए तो दरवाज़ा खोलने पर वो कुंडी हिल रही है, वो अब भी हिलती रहे। इतने मुख्तसर वक्त में अगर कोई ये काम कर सकता है वही सुबहान है, वही कादिर है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को, बिअब्दिही, बिअब्दिही। यहाँ रब्बे ज़ुल जलाल ने कोई और मकसद बयान नहीं किया, वस्फ़ बयान नहीं किया, अब्दियत को बयान किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, मेरे महबूब मैं तुझे किस नाम से खिताब करूं। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि है मेरे रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब ने फरमाया, रब्बे ज़ुल जलाल मुझे आप शर्फ़ अब्दियत अता फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बे खास बंदे को। अब तो हर कोई है, अब्दुहू सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। अब तो हर कोई है, अब्दुहू कौन है? अब्दु दीगर, अब्दुहू चीज़े दीगर। डॉक्टर इकबाल ने कहा एक अब्द है, एक अब्दुहू है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फरमाया अब्दु दीगर, अब्दुहू चीज़े दीगर, ऊ सरापा इंतज़ार ई मुंतज़र। फरमाते यही फ़र्क है, जो अब्द होता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का इंतज़ार करता है, अब्द इंतज़ार में वक्त गुजार लेता है। और अब्दुहू वो है जिसके लिए रब्बे ज़ुल जलाल की पूरी मखलूक इंतज़ार करती है। सिदरतुल मुंतहा पर फरिश्ते कतार दर कतार खड़े हैं, फूलों के तबक हाथों में लेकर मुस्तफ़ा करीम के इस्तकबाल में खड़े हैं, लेकिन इंतज़ार में खड़े हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा करीम को लेकर आया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के हुजरा मुबारका में आराम फरमा है। जिब्रील मिकाईल 70,000 फरिश्तों की बारात इंतज़ार में है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारका से बाहर तशरीफ़ ले जाएं। बुराक भी इंतज़ार में है कि मुस्तफ़ा करीम मुझ पर सवार हो जाए। जिब्रील भी इंतज़ार में है कि मैं रिकाब थाम लूँ, लगाम पकड़ लूँ, मिकाईल रिकाब थाम ले और बारात जो है ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ चलें। वो सब के सब इंतज़ार में हैं, क्योंकि वो अब्द हैं। मुस्तफ़ा करीम अब्दुहू है, अब्द दीगर अब्दुहू चीज़े दिगर, ऊ सरापा इंतज़ार ई मुंतज़र। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने यहाँ बेअब्दिही फरमाया, और ही की इजाफत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ है, अपने खास बंदे को लेकर गया। असरा कहते हैं रात के सैर को, असरा कहते हैं रात के सैर को। सफ़र का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, सैर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सफ़र में कुल्फत है, सफ़र में तकलीफ़ है, सफ़र में सऊबत है, सैर में राहत है, सैर में
راحت ہے۔ اگر کسی علاقے میں سیر کرنے جائیں گے اس میں آپ کو تکلیف کلفت نہیں، اس میں راحت ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج جو ہے سراپا راحت ہی راحت ہے، اس لیے اسرا سیر کرایا اپنے بندے کو لیلن لیلن نہ کرا ہے، اور اس کے اوپر تنوین لگا کے رب ذوالجلال نے اس کی تقلیل کو بیان کیا ہے، یعنی رات کے بہت ہی تھوڑے عرصے میں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرایا۔ سیر کیوں کرایا؟ اللہ اکبر، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا الذی بارکنا حولہ۔ پھر مسجد اقصیٰ کے صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد آگے پیچھے ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کی چاروں طرف برکتیں ہیں۔ تو مسجد کے اندر این کتنی برکتیں ہوں گی؟ مسجد کے آس پاس کیا ہے؟ برکتیں ہیں۔ کس طرح کی برکتیں ہیں؟ سب سے پہلے لفظ برکت کو سمجھ لینا چاہیے۔ برکت کہتے ہیں اللہ کی اس عطیہ کو جس کے ملنے کے بعد پر امید ہو انسان، پر سکون ہو، چاہے اس کی مقدار کم ہی کیوں نہیں ہے۔ اگر مال دنیا دولت کی انبار ہے، اس کے باوجود اس میں سکون نہیں ہے تو برکت نہیں ہے۔ تھوڑا سا مال ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، لیکن پرسکون ہے تو بابرکت ہے۔ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین نے ان برکتوں کا ذکر بھی کیا کہ دنیاوی لحاظ سے برکتیں ہیں کہ وہ زمین انتہائی زرخیز ہے، ہر قسم کے پھل میوے وہاں اگتے ہیں، ہریالی ہے وہاں، ایک برکت۔ دوسرا، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ کیا ہے؟ قبریں ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین کے نبی کا قبر ہو وہ جگہ بابرکت ہے، وہ جگہ بارحمت ہے۔ جہاں اللہ کے برگزیدہ بندے کا مزار ہو وہ برکتوں اور رحمتوں کی جگہ ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، یعنی اس مسجد کے ارد گرد انبیاء کرام مدفون ہیں۔ مصطفیٰ کریم لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے پیارے محبوب کو اپنی آیات، اپنی آیتیں دکھائیں۔ معراج شریف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کرایا گیا تاکہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو دیکھیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جہنم اور جنت دکھانا تھا، بعض لوگوں نے کہا کسی کے مقام اور مرتبہ دکھانا تھا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم تو زمین پہ کھڑے کھڑے جنت اور جہنم کو دیکھ لیا۔ جنت کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ کریم استسقاء کی۔ کون سی نماز؟ اونچی آواز میں کہہ دو، کون سی نماز؟ استسقاء، جو بارش نہ ہونے پر نماز پڑھی جاتی ہے جنگل بیابان میں، یعنی شہری آبادی سے باہر نکل کر ایک میدانی علاقہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے رب ذوالجلال سے بارش کی دعا کی جاتی ہے۔ اس نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیچھے صفیں بنی ہیں، نماز چل رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی سے 2 قدم آگے بڑھے، صرف آگے نہیں بڑھے بلکہ اپنے ہاتھ یوں اوپر کر لیے، پیچھے نمازی دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم اپنے جگہ سے آگے ہو گئے ہیں، اپنے ہاتھ اونچی کر رہے ہیں، اور پھر اپنی جگہ پہ آ کر اپنے ہاتھ اپنے ناف کے نیچے باندھ کر نماز جاری رکھتے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے نماز میں آپ کو دیکھا، نماز میں آپ کو دیکھا، کونے والے نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، بیچ والے نے بھی دیکھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقتدی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اس کی نماز کامل ہے۔ میرے جیسے امام کو اگر کوئی کونے والا دیکھے تو اس کی نماز باطل ہے، توجہ غیر کی طرف ہٹ گیا، نماز ٹوٹ۔ لیکن وہاں مصطفیٰ کریم کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی توجہ اگر رسول کی طرف ہو جائے وہ نماز کامل ہے، وہ نماز کامل ہے۔ دیکھو ہم نماز کے اندر ہیں تو نبی پاک پر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی،
اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ ہم نماز میں اللہ رب العالمین کی نماز میں السلام علیکہ یا نبی اللہ کہتے ہیں، ہماری نماز مکمل ہے۔ اگر ہم یہ جملہ پڑھنا چھوڑ دیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اتحیات پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ رسول پر اگر ہم نماز کے اندر سلام نہ پڑھے اللہ ہماری وہ نماز قبول نہیں فرمائے گا، اور نماز کے اندر اگر کسی دوسرے کو سلام کا جواب دیں تو نماز ٹوٹ جائے گا۔ نمازی کو اگر کوئی کہہ دے السلام علیکم، نمازی نماز کی حالت میں کہہ دے وعلیکم السلام، تو فقہا نے کہا نماز ٹوٹ گیا، نماز کے باہر والے کو اس نے جواب دے دیا۔ تو وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی نمازی کو سلام کر دے، نمازی پر جواب دینا واجب ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نمازی کو حالت نماز میں اپنی طرف بلا لے، وہ نماز کو چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جائے، تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا، دیر کرے گا تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ فوری طور پر وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جائے اور رسول کریم سے بات کرے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے۔ جہاں سے نماز کو چھوڑا ہے وہیں سے آ کر اپنی نماز کو پوری کر لے۔ قبلے سے رخ بھی ہٹ گیا، کافی وقت بھی صرف ہو گیا، اپنی جگہ سے بھی ہٹ گیا، یہ ساری چیزیں پیدا ہونے کے باوجود اس کے نماز میں فرق نہیں آتا، چونکہ رسول اللہ کی اطاعت میں ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کسی اور کی اطاعت میں اگر جائے گا تو نماز ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر کھڑے ہیں، نماز استسقاء میں آگے بڑھے، ہاتھ آگے بڑھا کر پھر پیچھے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نماز استسقاء پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھے، آپ نے ہاتھ اونچے کر لیے، گویا آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے جنت کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جنت کے اندر انگوروں کے گچھے لگے ہوئے تھے، انتہائی خوشنما اور خوبصورت تھے، ان کی خوشبو سے ہم محظوظ ہو رہے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ ہاتھ بڑھا کر جنت میں سے ایک انگور کا خوشہ توڑ کر تمہیں کھلا دوں۔ پھر میرے دل میں خیال آ گیا کہ یہ تو اللہ رب العالمین نے میری امت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ حساب و کتاب کے بعد یہ جنت میں جائیں گے تو تناول کریں گے، اس کو ابھی اس کی حالت پہ رہنے دو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ نے چاہا کھلا دے، پھر خود ہی اپنی مرضی سے ترک کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول کریم کو اختیار ہے، جیتے جی جنت کا پھل اپنی امت کو کھلا سکتے ہیں، یہ اختیار مصطفیٰ کریم کو ہے۔ کوئی کہہ دے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن میں جواب موجود ہے، قرآن میں اونچی آواز میں کہہ دو، قرآن میں مثال موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو کمرے میں بند کر کے وہ تشریف لے گئے۔ 3 دن اللہ رب العالمین نے آپ کے دل سے وہ بات ہٹا دی۔ 3 دن کا وقت گزر گیا۔ 3 دن کے بعد حضرت زکریا کو خیال آیا کہ میں نے تو مریم کو کمرے کے اندر بند کیا ہے، وہ بھوکی پیاسی مر گئی ہوگی۔ فوری طور پر دوڑتے ہوئے آ کر اس نے کمرہ کھولا، کمرہ کھول کے دیکھا کہ مریم بیٹھی ہوئی ہے، انتہائی خوش حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کے سامنے غیر موسمی پھل موجود ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، غیر موسمی۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا نے کہا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، کوئی لانے والا نہیں، ان پھلوں کا موسم اور نہیں، وقت نہیں، یہ لانے والا کون، کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ پھل جو ہیں، یہ جو میوے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، تو یقیناً وہ جنت سے آئے۔ اللہ رب العالمین ایک ولیہ حضرت مریم کو بند کمرے کے اندر جنتی پھل کھلانے پر قادر ہے۔ مصطفیٰ کریم رب ذوالجلال کے محبوب ہیں، اللہ کی اذن سے مصطفیٰ کریم جنت کے پھل توڑ کے اپنی امت کو کھلانے پر اختیار رکھتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ اختیارات مصطفیٰ پر جب گفتگو ہوگی تو میں آپ کو اس طرح کے بہت سارے فضائل بتاؤں گا، حدیث سناؤں گا، جس میں پتہ چلے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کیا ہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی آیتیں دکھائیں۔
इन्नहु हुव समीउल बसीर, बे शक वो सुनता देखता है, बे शक वो सुनता देखता है। यहाँ जिक्र दिखाने का किसका हो रहा है? नबी करीम का। किसको दिखाने के लिए रब्बे जुल जलाल ने ये पूरा प्रोग्राम सजाया है? मुस्तफ़ा करीम को। उसके बाद देखने और सुनने का जिक्र भी हुआ है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द भी है, मुस्तफ़ा करीम की नात भी है। अल्लाह का हम्द है कि अल्लाह समी बसीर है। मुस्तफ़ा करीम की नात इसलिए है कि रब्बे जुल जलाल ने जो जो निशानियां नबी करीम को दिखाना चाहा, मुस्तफ़ा करीम को उन तमाम चीज़ों की देखने की ताकत और कुव्वत अता फरमाया। मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, कुरान ने बयान किया, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। न मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें फेरी, न पल बंद किए, आंखें बंद की। कोई रोशन चीज किसी की आंखों में लगाओ तो फौरी तौर पर दो हालतें, या तो वो आंखें बंद कर लेगा रोशनी को बर्दाश्त न करने की वजह से, या तो सर घुमा लेगा। दो चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी अजायब निशानियात दिखाने के जिक्र में फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में हमने वो ताकत और कुव्वत रखी है कि मुस्तफ़ा करीम ने ना आंखें बंद की ना मुंह फेर लिया। यानी इन्नहु हुवस समीउल बसीर में रसूल करीम के समात का और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम में गली में जा रहा, मुस्लिम शरीफ से पढ़ रहा हूँ, चलते चलते नबी पाक रुक गए, हुजूर रुक गए और रुक कर ऊंची आवाज में कह दिया अल्लाहु अकबर। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये क्या है कि आप रुके हैं और फिर आपने अल्लाह अकबर कहा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 8 से 70,000 साल पहले, कितने? 70,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम में एक पत्थर फेंका। जहन्नम में अल्लाह ने एक पत्थर फेंका, वो 70,000 साल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, अभी जाके वो किनारे लगा है, मैंने उसकी आवाज पर अल्लाह अकबर कहा है। जहन्नम के अंदर पत्थर फेंका जाए, 70,000 साल तक चलने को मुस्तफ़ा करीम जानते हैं। जब वो किनारे जाके तह में गिर जाए, गिरने के बाद टबक की आवाज हो, मुस्तफ़ा करीम जमीन पर खड़े होकर उसको सुन लेते हैं। ये शान है रसूल करीम की समात का, ये शान है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने का। समात मुस्तफ़ा पर इंशाअल्लाह हम वो गुफ्तगू करेंगे जिससे कुरान करीम और अहादीस से दलाइल साबित करेंगे कि मुस्तफ़ा करीम की समात किस तरह की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सुनते हैं और किस तरह देखते हैं। और मुस्तफ़ा करीम की ग़ुलामी की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं में से बहुत सारे अज्जा हुजूर के उम्मत के औलिया कामलीन सहाबा ताबईन को भी अता किया है, बतौर करामत उनके पास मौजूद है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से सुन भी सकते हैं, दूर से देख भी सकते हैं बइज़्न इलाही। आखिरी बात करता हूँ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो रसूल के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। रसूल के ग़ुलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद उमर फारूक का दर्जा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुम्मे का खुतबा पढ़ रहे हैं, जुम्मे का खुतबा पढ़ रहे हैं। ईरान पर मुसलमानों का एक लश्कर जा चुका है, जिनके सिपा सालार जो हैं सारिया है, वो सिपा सालार जंग में हैं। मुस्तफ़ा के ये ग़ुलाम उस मुजाहिद उस जंग में शरीक हैं। हज़रत उमर फारूक खुतबा पढ़ रहे हैं। खुतबा पढ़ते पढ़ते आपने खुतबा जुम्मा के जुमलों को तर्क करके आपने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। ये कहकर फिर आपने अपने खुतबे को जारी किया। नमाज मुकम्मिल हो गई। अब किसकी मजाल है कि उमर फारूक से सवाल करे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास चंद लोग गए, कहने लगे आज उमर फारूक की क्या तबीयत ठीक नहीं थी, क्या मसला था, आज उन्होंने अजीब बात की है खुतबे के दौरान। सारिया तो जंग पर गए हुए हैं, ये उनको ऊंची आवाज में पुकारे सारिया जबल की तरफ, सारिया जबल की तरफ, माजरा क्या है। उसके ठीक 1 महीने बाद, कितने 1 महीने बाद
حضرت ساریہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس آیا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جنگ کے وہ واقعات بتاؤ، کس طرح آپ نے دشمن کا مقابلہ کیا. صحابہ کرام سنے ہیں، یہ عمر فاروق کی کچہری ہے جس میں جنگ کے متعلق سوالات ہیں. حضرت ساریہ نے کہا اے امیر المومنین، ہم نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑ کر دشمن کو پسپا کر دیا، اور پھر ہم مطمئن ہو کر مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور دشمن نے پیچھے کی طرف سے خفیہ ہم پر حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا، اور ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے ساریہ جبل کی طرف، اے ساریہ جبل کی طرف. ہم نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ایک لشکر دوبارہ حملہ آور آنا چاہتا ہے، ہم دوبارہ الرٹ ہو گئے، مضبوط کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا. رب ذوالجلال نے ہمیں فتح عطا فرمایا. یہ حضرت عمر فاروق کی کرامت کو ازالۃ الخفا کے اندر امام جلال الدین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا ہے. یہی حال خصائص الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے. یہی واقعہ الجامع الکرامات الاولیاء کے اندر امام محمد یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھ دیا ہے. تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم کے صدقے، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے. کسی غیر کو کیا حق پہنچتا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی سماعت پر گفتگو کر لے، حضور کے بصارت پر گفتگو کر لے، حضور کے اختیارات پر گفتگو کر لے، نبی پاک کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کر کے ابدی جہنمی نہ بن جائے. تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم خدا کی نائب ہیں. آج یہاں تک گفتگو کی ہے، اگلے جمعے پر انشاءاللہ اس معراج پر گفتگو کرتے رہیں گے. فضائل اور کمالات کا ذکر ساتھ ساتھ میں متدل ہوتا رہے گا. تمام جتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں مستند کتابوں کے حوالے سے بیان کی ہیں. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں تا دم زندگی، جب تک میں زندہ ہوں اپنے ان تمام حوالہ جات کے ذمہ دار ہوں جن کو میں نے مکمل تحقیقات کے بعد عرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما